أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله جاتکان چوپ کرا ہو تو يسقى سبحان اللہ ختام صدق يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا سلطان في بحر غم خذ يدي سهل لنا اللهم زدني علما نافعا اے بارے دو جہاں ممتاز رب العالمین کر عنایتی نظر یا خواہش شمس العارفین يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے درود شریف تمام حضرات آواز آنی چاہیے بیٹھ کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سبحان اللہ سردار مختاریاں محمد روتے ختم ہو گیا. جنہ یہ عقیدہ مل کے بڑیے سرداریاں مختاریاں محمد روتے ختم ہو گیا. دلداریاں تیجاریاں محمد
محمد ہوتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے ختم ہو گیا سرداریاں اقصاد بچے یوسف کیا ان قدموں میں سونا اقصاد بچے یوسف کیا ان قدموں میں سونا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد ہوتے ختم ہو گیا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد ہوتے ختم ہو گیا شیر پیش کرنا لگانا یہ سادہ عقیدہ ہے اور پورا ایمان ہے توجہ رتبہ کسے اتباع نہیں نبی اڑ گئی کوئی نبی نہیں سجا بازو چکے تاج لار ختم نبوت رتبہ کسے اتباع نہیں نبی اڑ گئی نبوت دیاں محمد ہوتے محمد پڑھیے سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے ختم ہو گیا دلداریاں دیا محمد ہوتے ختم ہو اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم سید کونین جناب حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبرکات درود و سلام نظرانہ عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی احترام بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں عزیز ساتھیوں آج دی ایک خوبصورت محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی ہے دعا ہے کہ رب کائنات جن حضرات نے یہ محفل پاک سجایا اللہ پاک انہاں دے رزق مال جان کاروبار کرے برکت عطا فرمائے مل کے کہیے آمین ماشاءاللہ بانیان محفل
غلام مرتضیٰ بٹی صاحب، کاشف بٹی صاحب، عاقب بٹی صاحب، طاہر بٹی صاحب، عاطف بٹی صاحب، بٹی برادران اللہ تعالیٰ انہیں سب نے برکت عطا فرمائے اور بندہ نچیز حکم دیتا شہنشاہ نقابت غلام پیر شاہ اللہ جفار بھائی محمد امتیاز حسین صاحب جو کہ نقابت دے بھی فرائض انجام دے رہے اللہ انہیں برکت دے اور توڑے امام مسجد حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید احمد قادری صاحب اور میرے تو قبل کو ناشری پیش کر رہے سن بھائی محمد عرفان قادری صاحب اور میں آپ کے سامنے حاضر میرے تو بعد آل نبی اولاد علی پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب بخاری آپ خطاب فرموں گے اور برائے سارے صاحب چراغ دین محمد اشرف بٹی اللہ تعالیٰ انہیں دو غنوری کی رحمت کرے اللہ پاک کے نظر درجات دے اندر بلندی عطا فرمائے مل کے کیا حضرات میں جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ پڑھی تھوڑی توجہ ہے ایک میری گل سنو عرض یہ ہے کہ میری عادت ہے جتنے بھی جلسے دے اندر جاؤں محفل پاک پہ جاؤں میں لوگوں کو پہلے دس دینا کہ آپس کے اندر گفتگو کرنی ہے تو باہر بھی کر لے پہنے تسی بھی باہر جا کے کر لے جو ایک آنا مقام جس کے اندر محفل سجی ہے ایک پھر نبی سرکار دے نال اینڈی جگہ ہے تو جدو سرکار دی گل ہونی ہے تو مڑ سرکار دی ہی گل ہونی ہے اور کسی نہیں گل ہونی جدو نبی پھر صرف نبی سرکار کی بات ہونی تو آپ اس ذہن دے نال بیٹھو یہ بارگاہ بڑی اونچی ہے ایتھے نکی جی بے ادبی ہو جائے تو پھر ساری زندگی دے اعمال ضائع ہو جاندے نے میرے مرشد کریم حضور پیر سیال اقبال خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بھائی خواجہ غلام فخر الدین سیالوی صاحب فرماندے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا ذرا سی اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا شرمایا گیا جنوہ میری پوری تقریر دے وچ آپ بات سمجھ آگئی وہ انشاءاللہ پوری محفل دے اندر اپنی گفتگو نہیں کرے گا بلکہ حضور دے ذکر سن کے اپنا سینہ ٹھنڈا کرے گا اور سونے نبی دے ناتے سبحان اللہ پکارے گا برج بابا دے رہن والے اللہ تعالیٰ فنوستان دے میں بطن فوقن لگ دیا بینا رہنا کہ تسی بڑے سرکار ملاد سجان دے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب نظر دے بے اور ماشاءاللہ تھوڑا ذوق بھی ہے اللہ تعالیٰ تو نظر دے بے میں اپنی گفتگو دا گلتا کرنا میری تقریر ہونی ہے کہ جنہیں تک شاہ صاحب ہونا تو میں گفتگو اپنی محنت کر دے جڑی بات کر رہا ہوں مکمل کریں گے بس حضرات میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ پڑھی رب کائنات نے میں موضوع پر پہلا دس دینا میرا موضوع ہے خوشبو مصطفیٰ سبحان اللہ اس موضوع دے کسی اگے تقریر کی دی ہے یا نہیں میں بارہ تاکیو سنوں سرکار دی خوشبو دا عالم کیا ہے انشاءاللہ آپ دس میں تھوڑا پریشان ہونا ہے بہت پتہ نہیں کیے 10 منٹ بعد انشاءاللہ دوسری دنیا رہ جانا تو انشاءاللہ ذوق دوبالا ہو جائے گا اچھا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا سبحان اللہ سردار بخش تو بھی آنکھ لاؤ سبحان اللہ فاڑا ذکر اللہ سبحان اللہ ایک بندہ حضور دی میں بنے چاہتا باقی تو سارے باہر ہی کھلوتے ہیں جلے میں آیا بولیے سبحان اللہ فاڑا ذکر ہو جائے اللہ فرماؤں ہے ان الابرار لفی نعیم اللہ فرماؤں ہے میری بڑیاں نعمتاں نے سبحان اللہ موڑ اللہ فرماؤں سے الارائک ینظرون او میری نعمتاں دا نظارہ بھی کر سکتا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم انہاں دے چہرے تے رونق ہوسی میری نعمتاں دی وجہ تے اللہ کی نعمتاں ہیں تے چہرے تے رونق ہے تے محمد الرسول اللہ دی غلامی دے اندر آ کے اس محفل دے اندر آئے بیٹھے ہیں
اگے اللہ فرماتا ہے یسقون من رحیق مخدوم مڑ اسی انہاں نیک لوگاں شراب پلانی اچھا بیٹھیے آپ محفل دے وچ کوئی نہ ہو آپ محفل دے اندر بیٹھو بیٹا میں آپ بڑے حضرات جو سمجھ بیٹھے ان لوگوں کو چھوڑو یہ نہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور دا ذکر ہو رہا ہے اسی کی پہ کرنا تسی یہ نہ چھوڑو آپ بیٹھ جڑا سمجھدار بندہ ہوگا نبی پاک دا سچا غلام ہوگا اور تو پیر نہیں پڑے آپ بیٹھ کے محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سماعت کی درود شریف پڑھیے اور سبحان اللہ بولیے اچھا حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو نازل کرتا گیا میرا اللہ فرما رہے ہیں یسقون من رحیق مخدوم فرمایا اسی نیک لوگوں کو شراب پیش کرنی جنت دے اندر او شراب نہیں نہ ہونی میں ہوندے وچوں وہ پی آوے اللہ فرماتا ہے شراب طہورا او شراب پاک ہونی پاک شراب ہونی ہے او دے اوپر مہر لگی ہونی میرا اللہ فرماتا ہے ختام ہو میرا اللہ فرماتا ہے او دے اوپر کستوری دی مہر لگی ہونی او دے اوپر کستوری دی مہر لگی ہونی حضرات میری بات ہے ختام ہو مسک سے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر گئے جنت وچ آپ کو کوئی خطا سرزد ہوئی آپ روح زمین سے آئے حضرت آدم علیہ السلام جی میں روح زمین سے آئے نہیں نا حضرات تھوڑی جی توجہ تسی کرنی تو پوری بات سمجھ آ جائے گی حضرت آدم علیہ السلام روح زمین سے آئے آپ نے جسم مبارک دے کپڑے میں نہیں سن ایک درخت آئی انجیل دا انہیں پتر تروڑے نے تے آپ نے جبہ بڑھایا پتر تروڑے تے آپ نے جبہ بڑھایا اپنا جبہ بڑھا کے آپ بیٹھے نے تے نالوں بارہ ہرنیاں لگیاں بارہ ہرنیاں لگیاں نے انہاں دل نے سوچ رہے ہیں اللہ دا نبی بیٹھے اللہ دے نبی کو سلام نہ کریے اللہ دا نبی بیٹھے اللہ دا نبی سلام نہ کریے بعد آپ سمجھو گے پتہ لگا سنیا نبی نو سلام کرنا نہیں بڑھایا پہلے نمبر دے پہلے نبی نو ہرنیاں نے سلام کیتا ہرنیاں نے نبی نو سلام کیتا ہے اچھا ہرنیاں آنیاں کون حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں تسی مہمان ہو میں میزبان حضرات توجہ کرے تے میں تہاڈی کی خدمت کراں حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے درخت دے پتے تروڑ کے اپنا جبہ بڑھایا گا ایک پتا سارے ہرنیاں نے کھلائے تے خوش بھی ہوتے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا برحال اختصار ہرنیاں واپس گئیاں نے اپنے ایڑ دے اندر ہرنیاں کولوں کچھ دیاں نے نال دیاں بھی اگے تسی گاہ چر کے آؤ تواڈے کولوں بدبو ہوندی ہے پتہ نہیں کتھوں چر کے آئے ہو اج جڑیاں تسی باہر آئیاں ہو تواڈے کول بڑی خوشبو پئی ہوندی ہے خیر تواڈے کول خوشبو آ رہی ہے خیر او آنیاں نے دے اندر ساڈا کوئی کمال نہیں ہے ایک اللہ دا نبی ہے سلام کیتا ہے اونے ساڈے پشتوں تے ہاتھ پھیریا ہے ساڈے وچوں خوشبو پئی ہوندی ہے راز سب کو کریا جے حضرت آدم صرف اللہ دے نبی نے رسول نہیں نے ساڈے کتاب نہیں نے آدم جنوں ہاتھ لاوے او دے وچوں تو خوشبو پئی ہوندی ہے جڑا نبیوں دا سردار بن گیا ہے جنوں آمنا دا لال دل خوش ہو جاتے سمجھے بازو چوک کے بولیے سبحان اللہ اللہ دے بندیا ہون بھی بزرگاں بنیا کول پہنچ ہرن دے تھلے ایک نہ تھیلی بنی تے ہون بھی اون دے وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آدم پاک نے انہوں ہاتھ لایا جنہوں آدم ہاتھ لاوے اون دے وچوں تھلی خوشبو آئے تے جڑا نبیاں دا سردار جنہوں آمنہ دا لال آتا جنہوں آمنہ دا لال آتا پہلی روایت بیان کیا کرنا آپ دی توجہ ہوئے تے سجا بازو چک کے نعرہ حیدری علی دے نام تھوڑا جاؤ چہرہ نعرہ حیدری
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ اللہ حافظ ساؤنڈ سسٹم ڈاکٹر صاحب اللہ برکت دے آپ اللہ عزت دے حضرت جابر پاک فرماتے ہیں میں مدینے دی گلیاں دے اندر کھیلنا پیا میری عمر 6-7 سال میری عمر مبارک 6-7 سال اچانک آمنہ دلال مسجد نبوی دے وچوں نکلے آئے حضرات توجہ کرے آئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پہلی حدیث پہ پڑھنا گا حضرت جابر بن سمرہ فرماتے نے جدوں آمنہ دلال مسجد نبوی دے وچوں نکلے آئے سرکار نکلے نے سرکار نے مینوں پکڑے آئے اپنے سینے دے نال لائے سرکار نے میرے رخسار دے اوپر اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ لائے سرکار نے میٹھے کرم فرمائے سرکار نے میری گلاں بڑیاں نے اچانک وقت گزردا گیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں سرکار چلے گئے نے حضرات توجہ کرے آجو حضرت جابر فرماتے نے میری بھی زندگی گزرتی گئی ہے وقت گزردا گیا ہے ویلا گزردا گیا ہے وہ ویلا آئے جدوں میری عمر 45 سال ہو گئی میری عمر 45 سال ہوئی ہے اج کل لوگ آنے نبی نو دیوار پیچھے نہ نہیں پتا نبی سننا نہیں ہے نبی کو جاننا نہیں ہے وہ سبھی توجہ کرے آجے اے اونا لوگوں آنا ہونا جڑا نبی سننا نہیں ہو تیرا نبی ساڈا نبی نہیں ہے جڑا نبی کہنا نہیں ہو تیرا نبی ساڈا نبی نہیں ہے جڑا نبی سننا نہیں ہے تیرا نبی ہو سکتا ہے وہ ساڈا نبی نہیں ہے لوگ سوال کرتے ہیں تھوڑا نبی کہڑا ہے انہوں نے کوئی جواب دینے ہیں ساڈا نبی ہوئے بیٹھے میں بچ مدینے سن دے سب دی بولی اسی اس نبی غلامہ مقام میں بیٹھے میں بچ مدینے سن دے سب دی بولی مقدار جو آپ کھولو پردے سب دی چھولی در در تو بگدہ سوئے سوہا مدینے والا دکھیا آیا سرائے بڑی مل کے ذرا سوہا مدینے والا دکھیا آیا سرائے نبی سرکار نے میری عمر 6-7 سال آئی سوہنے نبی نے میرے رخسار تے میری گلہ تے ہاتھ لایا ہے میری عمر 45 سال ہو گئی میری عمر 45 سال ہو گئی مسلمان بھائیو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میری عمر جو 45 سال ہوئی ہے مسلمان بھائیو تھوڑی جی توجہ کرے آجے میں اپنے نبی دا ذکر پیا کرنا اور ایمان تازہ ہو جائے گا اسی کس نبی دے غلامہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہوئے حضرت جابر پہاڑ کے اوپر سوار ہو گئے آپ کی عمر مبارک 45 سال ہو گئی آپ نے اعلان کیتا ہے لوگوں بڑی کٹھیاں ہو جاؤ سارے لوگ کٹھے ہو گئے مجمع بن گیا ہے ادھر حضرت جابر اعلان پہ کر دینے اوہ لوگوں عمر 6-7 سال آئی میرے نبی نے میری کال مبارک پہ ہاتھ لایا ہے میرے رخسارہ پہ ہاتھ لایا ہے علی تک میرے رخسارہ دے وچوں آمنہ بلال دی خوشبو آ رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ حیدر دینے میری عمر 45 سال ہوئی ہے میریاں گلہ دے وچوں جتے میرے مٹے محمد نے ہتھ لایا ہے علی خوشبو یا رہی ہے
ڈاکٹر صاحب انسان دے اندر پنج چیزاں ایسیاں نے جڑیاں فضول نے کوئی کافر کوئی مشرک کوئی مسلمان ہے سارے آواز کر فضول نے پہلی چیز انسان کو پسینہ ہونا فضول ہے انسان کو جمع کر کے نہیں رکھدا دوسری چیز وہ آمدانا کھوندانا یہ فضول ہے کوئی بندے کو جمع کر کے نہیں رکھدا پیخانہ ہونا یہ بھی فضول ہے کوئی بندے کو جمع کر کے نہیں رکھدا سر پہ بال پکانے انہوں کوئی بندہ جمع کر کے نہیں رکھدا ناخن خلاش کرنا انہوں کوئی بندہ سنبھال کے نہیں رکھدا لیکن تیرے میرے فضول نے آمنہ دلال میں فضول نہیں بڑی شانہ والے آمنہ دلال دے اے فضول نہیں جزاک اللہ آمنہ دلال اے فضول نہیں اے بڑی شانہ والے روایت سن ایمان و تازہ دور دی ایک صحابیہ جنہ دا نام حضرت ابن سلیم آپ فرماؤنیاں نے جدوں دوپہر دا ویلا ہوندا ائی سونا میرے ویڑے ہوندا ائی جدوں دوپہر دا ویلا ہوندا اللہ برکت جدوں دوپہر دا ویلا ہوندا آمنہ دا لال میرے ویڑے ہوندا آپ فرماؤنیاں نے سرکار نے میرے گھر آرام کرنا اسی عرض کرنے آئے نماز آپ نے قادر والیا اے وطو حد نکڑے والیا مشرا نے سینے والیا سوڑیا کرم فرمایا جو جدو راتی سو جائیے ساڑھے بھی قسمت جا کے قیام لالا جائے حضرات توجہ کرے آگے ادھر حضرت ابن سلیم فرماؤنیاں نے جدو رات دا ویلا ہو گئے جدو دن دا ویلا ہو گئے آپ میرے گھرے ہونے نے سرکار آرام کر دینے ادھر سرکار آرام کر دینے میرے کو چمڑے دی چادر میری سرکار کو پیش کی ہے سرکار آرام کرنے لگ پیانے اچانک گرمی بڑھ گئی ہے میرے آمنہ دلال کو پسینہ مبارک آیا ہے سرکار کو پسینہ آیا ہے میں شیشی لے لی اس نے اندر پسینہ بند کرنا شروع کر دیتا ہے جدو پسینہ بند کیتا ہے حضرت ابن سلیم فرماؤنیاں میں وقت گزردہ گیا ہے ویلا گزردہ گیا ہے اچانک ایک گھر کے اندر ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے ساریاں میری اسیدیاں بھی گئیاں ہوئیاں نے میں بھی چلدی اس بہڑے دے اندر چلی گئی اس گھر دے اندر چلی گئیاں اس گھر دے اندر گئیاں سیدہ ام سلیم فرماؤنیاں نے اس گھر دے اندر میں گئیاں ساریاں نے طرح طرح دیا خوشبوہاں لگائی ہوئیاں نے طرح طرح دے پرفیوم لگائے ہوئے نے حضرت ام سلیم فرماؤنیاں نے ساریاں پیادیاں نے میری بڑی اعلیٰ خوشبو ہے میرا بڑا اعلیٰ پرفیوم ہے لیکن جب میں وہ شیشی کھول لی ہے جس کے اندر آمنہ دلال کا مسینہ ہے ساریاں نے میرے علم لگ گئے کچھ دیا نے ام سلیم میرے بازار دے چوڑ حضرت ام سلیم فرماؤنیاں نے میں کسے بازار میں چوڑی میں تا مدینے دے تاجدار کو بازار میں چونے میں تا مدینے دے تاجدار کو لے گئے حضرت ام سلیم فرماؤنیاں نے ساریاں نے میرے حل تک آیا تے بہت گیا نے جیسے میرے سرکار اگر اس گل پکی ہے بھئی میں تو ساڑھے سوہنے نبی نے اندہ کوئی بھی نہیں ایویں گل ہے اے عقیدہ بلکہ سارے عقیدہ ہے اے دے ہم دا یہ عقیدہ ہے سجا بادو چکے برج بابل والے ہاتھ چکے بولیے سبحان اللہ تم مل کے پڑھیے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں مل کے پڑھیے جیسے میرے سرکار
جنہیں سرکار میں ملا کوئی بھی نہیں حضرت سلیم فرمانیاں نے میرے نال دیا سیلیاں نے کتوں خوشبو لے کے میں انہوں نے جواب دیتا میں کسے بازار بچوں نہیں مدینے دے تاجدار دا پسینہ مبارک لے کے آئی حضرات توجہ کرے آنے مسلمان بھائیو نبی سرکار دے پسینے دا کنال میں نبی سرکار دے دوار دی گل کرنا چاہنا تھا صحابہ اکرام حضرات توجہ کرے آنے نبی سرکار دے صحابہ اکرام ادھر خانہ دلال کی نال ڈالے اور کر دینے بدو آدھے اٹھنے والے لمدشکا دے سینے والے اللہ والے گورے گورے پیارے پیارے اکھا والے یہ سوڑیا محبوبہ پیاس بڑی لگی ہے جو صحابہ نے ارد کی دیئے ادھر فائدے میں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا وہ صحابہ بھلا جاتے کھوئے اٹھے جاؤ کہ اٹھو مانی پی لو صحابہ جکر دے سوڑا اس کھوڑا پانی بڑا کروائے اس کھوڑا پانی بڑا کوڑائے نبی سرکار نے فرمایا وہ صحابہ اگر کھوڑا پانی کوڑائے کہ میں مٹھے محمد رلے چلو اگر کھوڑا پانی کوڑائے مٹھے محمد رلے چلو سرکار نال نے صحابہ کرام نال نے اس کھود پہنچ گئے جس کھود پانی کھارا ہے اس کھود پہنچ نبی سرکار نے فرمایا صحابہ پہلا چک کیتا جے کوڑائے یا مٹھائے عرض کر دینے سونیا پہلے چک بھی کیتا ہے پیتا بھی ہے سونیا کڑوائے کھارا ہے نبی سرکار نے اپنا لوار نکال دیا ہے اس کھود اندر سٹیا نبی سرکار نے فرمایا وہ صحابہ اڑ پی کے سونا ہوا کوڑا ہے ابھی کھائے تو صحابہ اکرام میں پانی پیتا ہے ہاتھ جوڑ کر دے سونیا اگے تک کوڑا ہے واٹا لوار گیا خون مٹھائی ہو گیا اور میرے نبی نال مقابلہ نبی ساڑھے جائے نبی دے بھی دو کن میرے بھی دو کن نبی دیاں بھی دو لتاں دو ساڑیاں بھی دو میں آکھیا انہیں میرا نبی ہوئے جنہیں ایک اشارے نال چند دو ٹوٹے کہتے ہیں اشارے دے نال چند دو ٹوٹے کیتے نہیں اگر نبی تیرے جیتے تو سنوان کیمرے علی لائٹ بجھا کے بکھا اسی اس نبی دے غلام خدا دی قسم او حدیث سنو ایمان دادا ہوئے گا حضور دی ایک صحابیہ نے جنہ دا نام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میں مٹھے محمد دا کلمہ پڑھے آئے میری نال دیاں بہڑاں بھی پڑھے آئے ویلا گزردا گیا ہے ایک دن وہ آئے میرا دل کیتے جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اوندا چہرہ ویکھ کے آواں جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اوندا چہرہ ویکھ کے آواں حضرت عروہ فرمانیاں نے میں بھی گئی ہوں میرے نال دیاں بہڑاں بھی گئیاں حضرت عروہ پاک فرمانیاں نے جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر گئیاں سرکار روٹی بناول پہ کر دے نے جو دی روٹی بناول پہ کر دے نے سرکار کھا رہے نے اسی
عرض کیتی ہے اے بندو آدھے مخڑے والے عشقہ دے سینے والے اے جبلا والے گورے گورے اٹھا والے اے مدینے دیا تاجدارا سانو بھی کچھ عطا فرماؤنا ساتھے بھی کچھ کرم فرماؤنا آدھے تھی میرے آقا امام الانبیاء نے ایک لقمہ کروڑیا نے فرمایا لو قربان تسی نہیں کھانا اللہ کربیہ نے سونیا یہ نہیں کھانا اسی کو کھانا ہے جڑا تسی منہ دے اندر چبا ہے تیرا پتر ہوئے اپنے منہ چتون روٹی کٹ کے دینے لگے انہیں میں کھانا کوئی میرا نبی ہوئے عورتاں خواہش کر دیا نے سونیا جڑا تسی منہ دے اندر چبا دے پہ ہو سانو دیو اسی ہو کھانا چاہیے نبی سرکار دا دربار ہوئے جتوں کوئی منگتا خالی نہیں مڑدا جتوں منگتا کوئی خالی نہیں مڑدا واڈے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا لو منہ وچ چک لیا ہے لقمہ دیتا ہے لقمہ دے کے فرمایا لو یہ لے جاؤ لو کھا لو ساریاں بہناں نے اس لقمے دے ٹکڑے بنا لے اس لقمے دے ٹکڑے بنا لے حضرت قربانی بھی کھاتا ہے آنیاں بہناں بھی کھاتا ہے جڑا جملہ دینا چاہنا حضرات جو کرے آئے حضرت عروہ فرمونیاں نے ساڈی عمر 70 سال ہو گئی ساڈی عمر مبارک 70 سال ہوئی ہے لیکن جڑے نبی دا لقمہ کھاتا ہے ساڈے وچوں علی بھی آمنہ دے لال دی خوشبو یاری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بالکل پریشان نہیں ہونا اور واقعی لمان واسطے میرا چلو تھوڑی دیر تک سرکار دا لقمہ کھا گائے 70 سال عمر ہو گئی علی انہاں دے وچوں آمنہ دے لال دی خوشبو آ رہی ہے تے انہاں ساریاں بہناں بھی ہوئیاں بھی ہے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں پڑھو بالکل آخری نبھاد آگے میں چاہتا تسی ہو جائیے بڑھئے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں تسی بول دو اپنے اپنے سمجھ کو ذکر کرو جیسے میرے سرکار سبحان اللہ مربار جڑے بندے جانے پہنے انہوں نے عقل پورا ہی ہے بھئی انہوں نے وہی تھیا ایک بندہ آندھا بے تو سیال شریف گیا ایک بندہ آندھا پیر گھر ہے اس سے اور سیال شریف جانا چاہیے گھر رہنا چاہیے سبحان اللہ یونات مڑے تھے بولیے سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا فاڑے تے میری آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او صحابہ عرض کردے نے جی سونا فرمایا اللہ نے میں محمد نو 6 مقام ایسے دیتے نے جڑے اور کسی نبی نو نہیں عطا فرمائے سنو حضرات اوے نوجوانوں او بے جوائے جڑے کھلوتے ہو اجڑا عمر پہ اندر کبھی بے میں پل سنن آیا کسی دا ڈرامہ بنا بولیے سبحان اللہ حضرات تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں 6 مقام ایسے دیتے جڑے اور کسی نبی نو نہیں عطا فرمائے تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پہلا مقام ہوئے اللہ تعالیٰ نے جڑا صرف محمد نو عطا فرمائے اور کسی نبی نو نہیں عطا فرمایا اور کسی رسول نو نہیں عطا فرمایا صحابہ کر دے
کردے نے بدعا دے مکھنے والے نشرا دے سینے والے سید اللہ والے گوڑے گوڑے ہتھاں والے مدینے دیا تاجدار فرماؤنا وہ کہڑے مقام نے جڑے اللہ نے صرف انہوں عطا فرمائے نے اور کسی نبیوں نے عطا فرمائے اور کسی رسولوں نے عطا فرمائے ایک میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پہلا مقام جڑا اللہ نے میں محمد کو عطا فرمائے اور کسی نبیوں نے عطا فرمایا فرمایا اللہ نے جامع کلمات میں محمد کو عطا فرمائے نے اور کسی نبیوں نے عطا فرمائے یعنی گل چھوٹی دی ہوئے گی لفظ چھوٹا دی ہوئے گا انہیں مانا ہزارہ ہو جائے فرمایا دوجا مقام میرا دشمن 6 مہینے کی مسافت دی ہوئے وہ دی ہوتے میرا خوف داری ہو جائے 6 مہینے کی مسافت دی دشمن ہوئے انہوں سرکار دا پتہ لگ جاندہ تے سرکار نوں دا لگ جاندہ تے جیڑا غلام ہوئے دشمن ہوئے تے انہوں دا پتہ لگ دے تے جیڑا غلام ہوئے پاڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ اسی دا سرکار دے غلام ہیں سرکار سانو جان دے بھی نہیں ساڑی محبتہ دی اوقات بھی جان دی تیجا مقام پھاڑے دے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا مال غنیمت کسے نبی دے حلال نہیں ہویا صرف میں محمد دے حلال ہویا چوتھا مقام توجہ کرے آئے پھاڑے دے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا اللہ نے چوتھا مقام عطا فرمائے اور کسے نبیوں نے عطا فرمایا اور کسے رسولوں نے عطا فرمایا فرمایا جن نے نبی اس کے ناز دے اندر آئے نے جن نے رسول اس کے ناز دے اندر آئے نے سارے آواز پر عبادت کرن دی جگہ مخلص کی گئی ہے ایتھے عبادت کر سکتے ہو ایتھے سجدہ نے جو سکتے ہو لیکن جدو میں آمنا دلال آیا میں اس روح زمین میں قدم رکھے آئے میرے قدم دی برکت نال اللہ نے ساری زمین کو پاک کر کے مسجد بنا چھوڑا اللہ نے ساری زمین کو میرے قدم دی برکت نال پاک فرمایا ہے لوگاں نے نبی ساڈے جے تو جس گھر دے اندر آویں اس کمرے دے اندر 40 دن نماز نہیں ہوندی میرا آمنہ دا لال آیا ہے میرے آمنہ دے لال دے قدم دی برکت نال ساری روح زمین پاک ہو گئی ہے پنجواں مقام حضرات توجہ کرے آرے پھاڑے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کوئی نبی ایک ملک واسطے بھی بن گیا ہے کوئی ایک خطے واسطے بھی بن گیا ہے کوئی ایک شہر واسطے بھی بن گیا ہے لیکن جدوں میں آمنہ دلال آیا اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قرآن دے رات سنیو جفن لے آجے قرآن سنی آجے ایمان لوٹا دل لے آجے میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے آجے قل یا کوئی شہر واز کا نبی بن کے آئے لیکن جدوں تیری واری آئی میں اللہ قرآن دے اندر اعلان کر رہا ہوں میرا رب قرآن دے اندر اعلان کر رہے کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ سادہ جا مانا سادہ جا ترجمہ ہے یہ بدو آدھے موڑے والے مشرا دے سینے والے یہ سونیا مبوبہ کہ تو تک میں خدا دی خدائی سونیا او تک تیری مصطفیٰ بریلی والا ماما بولے بریلی دا تاجدار بولیا کیا فرعون میں ملکو
انبیاء چودھری بن کے بیٹھا ہے مار صاحب ملک صاحب اون دے نال گل نہیں ہے جڑا زہرا دے بچے دا کمی بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ پڑے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا تھوڑی آواز ایک باری سننی چاہنا مل کے پڑھو سب سے اولا پوچھن گے پٹی برادران ایک کتھوں مال آئے گا پیسے آئے گے جو انہا محفل سجائی ہے کوئی جواب ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے لوگ پوچھن گے یہ رشک کتھوں آیا ہے یہ مال کی دھوایا ہے وہ بچی سامنے پیسے کی دولائے گئے ایک دو ملال سجائے گئے کون دیتا ہے دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ 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 اجر دوست سے پہلے کوشش انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اگلا پھر صاحب بیان ہونا ہے کوشش کرو تھوڑے قریب آ جاؤ تشریف رکھو تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیچھے ہو جاؤ بس کہ ان میں کوئی نہ شروع کی بیان کرنا بیٹھو او بھائیہ بیٹھو تسی بھی بیٹھو ایجوڑے پر اتنا چاہتے ہو حضور دی محفل ہے بولیے سبحان اللہ قبلہ تشریف کہیں بس چاند منٹہ تو بعد آپ دا بیان شروع ہو جانا بولیے سبحان اللہ میں ذکر پہ کرنا سا مسلمان بھائیو کہ کتھوں پیسے آئے گے کتھوں مال ہوں گے کوئی جواب بخاری شریف دی حدیث پاک ہے آٹے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا واللہ خجوتی وَإِنَّا بَانَا قَاسِمٌ آٹے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا رب دیتا ہے محمد کے نام دیتا تقسیم کر رہا ایک بریلی کا تاجدار بول گئے یا فرمود دین کون دیتا ہے چاہیے پڑھ لیجئے
اللہ شروع میرے نبی کو عطا فرمائے نبی نے عطا فرمایا سبحان اللہ تھوڑے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جننے نبی آئے جننے رسول آئے جننے اس کے نام سے آئے ہر نبی تو بعد کوئی نبی آئے ہر رسول تو بعد کوئی رسول آئے لیکن جنو آمنا والا میرے قرآن نے اللہ اعلان فرمایا یہ قرآن سنی ایمان کو تازہ کیجئے اللہ قرآن نے اللہ اعلان فرمایا محمد میری آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا ہر نبی تو بعد کوئی نبی آیا ہر رسول تو بعد کوئی رسول آیا لیکن میں آخری نبی بن کے آیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا بڑے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اپنے میں نبی آیا کسی کو نام لے آجے ہر مجھے رہا نبی نال کرے گا میں نبی آیا محمد نو آخری نبی بنا کے کھلوائے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت کا تاج پہنا کے کھلوائے ایسے باز پر گلی گلی اونچا اونچا اعلان کرنا تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر رب نے آخری نبی بنا کے گلے دعا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جو میں آپ دے سامنے بیان کیا سرکار دی عظمت دے اندر اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ پاک جن حضرات نے محفل پاک سجائی انہیں درس کے مائے بیان کاروبار